جزاک اللہ. جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے، ہم یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں عوامی نیشنل پارٹی کی خان صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور اس پروگرام کو، اس تقریب کو رونق بخشی. مرکزی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سلیم خان صاحب کا، ان کا بہت مشکور ہے کہ وہ علاقے کے اپنے عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے اور اپنی جو ہماری مرکزی اور اس مکی بلا بنا کئی خطوخ میں دبان کڑا دے او دلمان دبان لو سازن نہیں روی زما پخو کی دل دو وقت زولنو شران کڑا دے. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو بادشاہ خان کے عدم تشدد کے جو پرچار کیا اس میں، اور جو ہمارے یہاں ہے کہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سہولیات دی ہیں، جو معدنیات دی ہیں، فلا خور افل اختیار، یہ ہمارا نعرہ ہے. اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس پہ ہم کسی اور سے وہ نہیں چاہ رہے. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا اختیار ہو. جہاں وہ لوگ پیدا ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا، اور اس کے اوپر یہ جو ہمارے تشدد کا جو راستہ بھی اختیار کیا ہوا سب نے، بادشاہ خان نے اس کی جو مخالفت کی تھی اس وقت کی، ہمارے ساتھ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر. ذرے سے کائنات کی تعبیر پوچھ لے، ذرے سے کائنات کی تعبیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. دعوت خطاب دوں گا عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر President of the ANP and Wadi Khan is speaking, and 14th anniversary of the party. لیکن آج کا دن محض ایک سیاسی جماعت کی سالگرہ نہیں، یہ ایک نظریے، ایک تاریخی جدوجہد اور تقریباً ایک صدی پر معید قربانیوں کی تجدید عہد کا ہے. عبد الولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کے جدوجہد سے جڑا ہوا ہے. عوامی نیشنل پارٹی اسی تاریخی سیاسی ادارے کی جدید اور منظم صورت. تنظیمی نام بدلتے رہے، سیاسی حالات بدلتے رہے، حکومتیں بدلتے رہے، اقتدار بدلتے رہے، لیکن ہمارا عہد کبھی نہیں رہنا. خان عبد الولی خان نے ہمیں بتایا کہ ملک شخصیات سے نہیں، آئین سے چلتے ہیں. وفاق حکم سے نہیں، رضامندی سے ہوتا ہے. اور سیاست کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا نہیں،
بلکہ عوام کے حق حکمرانی کا تحفظ ہے۔ ہمیں محض ایک جماعت ورثے میں نہیں ملی، ہمیں ایک ذمہ داری ملو اور اپنے ہزاروں شہداء جو انگریز کے زمانے سے جلیانوالہ باغ سے شروع ہے، وہ عیسیٰ بازار ہو، وہ بنو ہو، وہ بابڑا ہو، وہ ٹکر ہو، یا وہ انتہا پسندی کی ضد میں امن کی پرچار اور امن کی روشنی بنتے ہوئے وہ خود ہمارے شہید، ان سب کو آج ہم سلام پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ تحریک چل رہا ہے اور یہ ایک چراغ بنا ہوا ہے، ایک چراغ تنظیمی جمہوریت جدید سیاسی ابلاغ اور عوامی خدمت کے 40 سال ہو۔ 40 سال ایک منزل نہیں، ایک پڑاؤ ہے۔ ہم اپنے ماضی سے طاقت لیں گے مگر اپنی سیاست کو مستقبل کی ضرورت، دہشت گردی، معاشی دباؤ، وفاقی بے اعتمادی، ماحولیاتی خطرات اور ادارہ جاتی کمزوری کا سامنا ہے۔ ان بحرانوں کا حل کسی ایک جماعت، کسی ایک شخصیت یا کسی ایک ادارے کے پاس نہیں۔ ان کا حل آئین، پارلیمان، شفاف جمہوری عمل اور ایک سنجیدہ قومی مکالمے میں ہے۔ پاکستان کو نیا آئین نہیں چاہیے، پاکستان کو موجودہ آئین پر مکمل اور بلا امتیاز عمل چاہیے۔ پارلیمان کو قومی فیصلہ سازی کا مرکز ہونا ہوگا۔ انتخابات ایسے ہونے چاہیے جن کے نتائج پر ووٹر، امیدوار اور سیاسی جماعتیں اعتماد کر سکیں۔ عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار ہو، میڈیا آزاد ہو، سیاسی جماعتوں کو مساوی جمہوری میدان ملے اور سیاسی کارکنوں اور عام شہریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ سوال اٹھانا بھی ہمارا حق ہے اور ہماری ذمہ داری۔ کچھ سوالات ہم قربانیوں کے ساتھ کیسے انہیں دوبارہ جگہ بنانے کا موقع کس پالیسی نے دیا؟ ماضی کے غلطیوں کا حساب کون دے گا اور پالیسی کی ناکامیوں کا جواب کون دے گا؟ پختونوں کی سرزمین کو کسی نئی جنگ، کسی نئی پراکسی پالیسی اور کسی نئے تصویراتی تجربے کی میدان گاہ نہیں بننے دیں گے۔ دہشت گردی میں اچھے اور برے کی تقسیم ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے۔ اچھا دہشت گرد مذاق ہے، یہ لفظ بذات خود ایک مذاق ہے جو پاکستان دنیا کو دکھا رہا ہے کہ کچھ اچھے دہشت گرد ہیں اور کچھ برے دہشت گرد۔ کسی مسلح گروہ کو ریاستی یا خارجہ پالیسی کے آلے کے طور پر استعمال تجارت اور خاندانی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم افغانستان کے ساتھ باعزت، پرامن اور باہمی عدم مداخلت پر مبنی تعلق چاہتے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پختون قوم کے فائدے، نہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے اور ویزا نہ پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف، اور عام شہریوں کی قتل کی ہم غیر مشروط مذمت کریں۔
مستونگ میں ڈسٹرکٹ جج عبدالحکیم کاکڑ اور ان کے محافظ کا حالیہ قتل پورے معاشرے اور ریاست کے لیے ایک سنگین پیغام ہے۔ کسی تاریخی محرومی کے حق خود ارادیت، انسانی وقار، سیاسی آزادی اور مستقبل کا سوال ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں یک طرفہ آئینی اقدامات، سیاسی جبر، شہری آزادیوں پر پابندیاں اور کشمیری عوام کو فیصلہ سازی سے باہر رکھنا مسئلے کو ختم نہیں کرتا۔ مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادوں، پرامن مذاکرات اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کی آزادانہ مرضی اور شرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 47 نے ریاست جموں و کشمیر میں امن کی بحالی اور رائے شماری کے سوال کو باقاعدہ بین الاقوامی فریم ورک کا حصہ رہا۔ کشمیر کا فیصلہ دلی اور اسلام آباد کے درمیان کشمیریوں کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ اسی اصول کا اطلاق آزاد جموں اور کشمیر پر بھی ہونا چاہیے۔ وہاں حالیہ احتجاج، جانی نقصان اور سیاسی بے چینی ہمارے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے بھی حالیہ صورتحال پر تحمل اور جواب دہی کی ضرورت پر زور دیا۔ پرامن مطالبات کو طاقت سے دبانا، اختلافات کو غداری قرار دینا یا انسانی جان کے نقصان کو معمول سمجھنا ناقابل قبول۔ تمام ہلاکتوں اور زیادتوں کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ گرفتار افراد کو قانونی حقوق ملنے طور پر عبوری صوبائی حیثیت، قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی اور قومی مالیاتی کمیشن NFC میں منصفانہ حصے کا مطالبہ کیا۔ یہ کسی ایک جماعت یا فرد کا مطالبہ نہیں، بلکہ بلوچستان کے منتخب ایوان کی اجتماعی آواز ہے۔ قرارداد میں کشمیر کے تنازع پر پاکستان کے موقف کو محفوظ رکھتے ہوئے آئینی اور سیاسی حقوق دینے کی بات کی گئی ہے۔ ثبوت با اختیار اور مطمئن وفاقی عکائیوں سے گزرتا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم پاکستان کی جمہوری اور وفاقی تاریخ کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسے کمزور کرنے، واپس لینے یا انتظامی طریقوں سے بے اثر کرنے کی ہر کوشش کی ہم آئینی اور جمہوری مزاحمت کیا ہے، کریں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک۔ گیس، دوا، تعلیم اور ٹرانسپورٹ اس کی آمدن کے اندر ہے۔ کیا نوجوان کو روزگار مل رہا ہے؟ کیا کسان کو اپنی فصل کا منصفانہ معاوضہ مل رہا ہے؟ کیا چھوٹا کاروبار زندہ رہ سکتا ہے؟ موجودہ سرکاری اور بین الاقوامی اعداد معاشی بحالی کے ساتھ قیمتوں اور بیرونی خطرات کے جاری دباؤ کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے استحکام کا فائدہ گھرانوں تک پہنچنا بنیادی معیار ہونا چاہیے۔ معیشت کا اصل پیمانہ فائل میں موجود شرح نمو نہیں، عام آدمی کے گھر کا چولہا ہونا چاہیے۔ ٹیکس کا بوجھ غریب، تنخواہ دار ڈیجیٹل اور سائبر قوانین شہریوں کے تحفظ کے لیے ہونے چاہیے، اختلافات دبانے کے لیے نہیں۔ کسی صحافی کو اپنا پیشہ ورانہ ذمہ داری کی وجہ سے جبری گمشدگی، تشدد، دھمکی یا معاشی انتقام کا سامنا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت صرف ووٹ سے نہیں، سوال پوچھنے، اختلاف کرنے اور جواب طلب کرنے کی آزادی سے مضبوط ہے۔ خواتین و حضرات، عوامی نسل پارٹی صرف اپنی تاریخ سنانے کے لیے یہاں نہیں، ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک واضح راستہ پیش کرتے ہیں۔ آئین کی مکمل